جس وقت احد کا ایک منظر آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ کیا ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ صرف ایک سنت عمل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس مقام پہ تمہیں روکتا ہوں تم اسی مقام پر رہنا، اس سے آگے پیچھے نہ ہونا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم شکست کھا چکے ہیں اور جنگل کے درندے آ کر ہمارے لاشوں کو نوچ رہے ہیں، عبداللہ ابن جبیر اس پر امیر مقرر کیے گئے۔ فرمائے ابن جبیر 50 تیر انداز ہیں، خیال کرنا کوئی ساتھی بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس گھاٹی پر رہنا بس۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں جنگل کی درندے نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے، مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہیں، مبارکبادی وصول کر رہے ہیں، اس وقت بھی اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا۔ تم 50 ہو، ابن جبیر تم اس کے امیر ہو، خیال کرنا اپنے مامورین کو سنبھال کر کے رکھنا، کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ کہہ دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، حکم ہے، ہم نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ خواہ کامیابی کی صورت ہو تب بھی، خواہ ناکامی کی صورت ہو تب بھی، کسی حالت میں جب تک میں نہ کہوں کہ آؤ پھر آ جانا، اس وقت نہیں آنا۔ اللہ کی شان ابتدا میں مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ مامورین نے کہا امیر، ابن جبیر سے کہا امیر اگر حکم ہو اب جائے، مسلمان تو جیت گئے ہیں جب، اب مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ ابن جبیر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے، کیا کہا تھا؟ ہم نے کسی حالت میں اس مقام کو نہیں چھوڑنا، جب تک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہ کہے آؤ، ہم نے اس وقت نہیں چھوڑنا۔ امیر اب تو مسلمان جیت چکے ہیں، فرمائے جیتے ہو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم لوگوں نے نہیں آنا۔ عبداللہ بن اللہ کی شان خالد بن ولید جو اس وقت کفار کی طرف سے، کفار کے کمانڈر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، وہ پورے احد کے پہاڑ کو کراس کر کے جہاں یہ یہودیوں کی بستیاں تھی، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جو آباد زمینیں تھی، کھجوروں کے باغات تھے، پانی تھا، بہت کچھ تھا، یہی پر تمام قبائل یہود کے آباد تھے۔ یہ بالکل احد کا پہاڑی ہے، احد کے سامنے مدینہ ہے، سیٹ پر یہودی قبائل تھے، اچھا خاصا پہاڑ ہے۔ ابن جبیر نے یہ خالد ولید نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑا دستہ لے کر پورے پہاڑ کو کراس کیا۔ ایک طے شدہ پلان تھا، کفار سے کہا تم یہی رک، ہم پیچھے پہاڑ کو کراس کر کے آئیں گے اور مسلمانوں کو چکی کے 2 پارٹ کے بیچ میں لے لیں گے، پھر دیکھیں گے۔ اللہ کی شان اپنے منصوبے میں کفار کامیاب ہو گئے۔ ادھر سے خالد ولید کے دستے پہنچ گئے، یہاں سے کفار یہودیوں نے جو پناہ دی تھی، مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ یہ بھاگ گئے، لیکن یہ ازلی مسلمانوں کے دشمن بدبخت یہود، ان لوگوں نے ان کفار کو پناہ دی تھی۔ وہ اس طرف سے آ گئے، مسلمان یہ کفار دوسری طرف سے پورے احد کو کراس کر کے یہاں پر پہنچے۔ مسلمان حیران تھے، کفار کہاں سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے، سامنے سے ہم لڑے کہ پیچھے سے لڑے، یہاں سے دفاع کرتے ہیں وہاں سے وار ہوتا ہے، وہاں سے دفاع کرتے ہیں یہاں سے وار ہوتا ہے، یہ کہاں سے حملہ ہوا ہے، ہم پہ کسی کے پلے کچھ بھی نہیں آ رہا۔ یہ بہت سخت دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 10 دن ہیں، تاریخ میں آیا ہے منتخب کر کے، یہ 10 دن ایسے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں۔ انشاءاللہ کسی وقت میں عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ 10 دن بڑے سخت ہیں،
بڑے امتحان کے تھے. ان میں ایک دن یہ بھی ہے، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہاتھ. جس وقت کفار اپنے ایک پلان کے تحت عمل کرتا ہے، اس وقت ابن جبیر کے ساتھ انہوں نے کہا اب مسلمان جیت گئے، ہمیں جانا چاہیے. تھوڑی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. آپ نے کہا اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، بس مسلمانوں سے تھوڑی سی یہاں ایک بات ہو گئی تھی، اس گھاٹی کو چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں چھوڑنا. اس میں بہت سی شہادتیں ہو گئی، 70 کے قریب مسلمان اچھے خاصے شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی. آپ کی دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ کے جو خود آپ نے لوہے کا جو ٹوپی پہنا ہوا تھا، اس کے 2 نوکدار وہ جو بنے ہوئے ہیں وہ آپ کی پیشانی میں پیوست ہو گئے. بیہوشی چاہ گئی، کمزوری کی وجہ سے جو منافقین نے گڑھے کھودے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گر گئے. اور منافقین نے یہ چال چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نشر کر دی. تو اس وقت ابو سفیان کے غلام ہند کے غلام نے موقع ڈھونڈا. واشی ابن حرب موقع سے اس نے فائدہ اٹھایا اور سید الشہداء حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کر گئے اور اس کو شہید کر دیا. اس کی بدن کے 11 ٹکڑے تھے. بڑا سخت